ہو چکی تھی. اللہ اکبر. یہاں تک کہ اسلام جو ہے اس حالت میں پہنچ گیا, ایسے لگتا تھا جیسے اسلام معاذ اللہ مٹنے کے قریب ہو گیا, اسلام مرنے کے قریب ہو گیا. لیکن اسلام مٹنے تو نہیں آیا, اسلام مرنے تو نہیں آیا. اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اس وقت اللہ نے قطب الاقطاب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا. امام حسن اور امام حسین کا وہ شہزادہ جو نجیب الطرفین سید تھا, جس کے بارے میں میرے امام یوں بیان فرماتے ہیں, تو حسینی حسنی کیوں نہ محج الدین ہو, تو حسینی حسنی کیوں نہ محج الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. اور شان کیا ہے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا, ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا. سرکار غوث اعظم بغداد گئے, بغداد کیپٹل تھا, بغداد راجدھانی تھا. اللہ اللہ جب غوث پاک وہاں پہنچے, مدرسے میں تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد لوگ اپنی اپنی محفلیں سجائے بیٹھتے تھے. ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور اس کے بعد کہا, بیٹے عبد القادر تم بیان نہیں کرتے؟ تو غوث پاک نے فرمایا, یا رسول اللہ یہ سب عربی لوگ ہیں, ایک سے ایک بیان کرنے والے, ان کے درمیان میں کیا بیان کروں گا. سرکار غوث پاک سے حضور نے فرمایا, تم بیان کرو. عرض کی حضور میں عجمی ہوں, یعنی کہ غوث پاک کا جو وطن تھا جیلان تھا وہ ایران میں تھا. اس بنیاد پر فرمایا کہ میں عجمی ہوں حضور, میں کیسے بیان کروں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, اپنا منہ کھولو. اور جب انہوں نے منہ کھولنے کے لیے فرمایا تو سرکار غوث پاک نے اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ منہ کھولا. تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث پاک کے منہ میں ڈالا, اور ساتھ میں مولا علی بھی تشریف لائے تھے. سرکار مولا علی آگے بڑھے اور آپ نے 6 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا. تو غوث پاک نے پوچھا, دادا جان نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 7 مرتبہ ڈالا, آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ تو فرمایا, تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے, کیونکہ میں رسول اللہ نے 7 مرتبہ ڈالا تو میں 7 مرتبہ اس لیے منہ میں آپ کے لعاب نہیں ڈالتا تاکہ ادب ملحوظ رہے. میں نے 6 پر رک کر کے بتایا کہ میں نبی کی برابری نہیں کرنا چاہتا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں, جب رسول اللہ کا لعاب اور مولائے کائنات کا لعاب میرے منہ میں پڑا تو لوگوں کو جیسے بے ساختہ الٹیاں آتی ہے ویسے مجھے تقریر آتی تھی, اور میں کنٹرول کے باوجود بھی, نہ چاہنے کے باوجود بھی خطاب سے رک نہیں پاتا تھا. اور پھر فرمایا, جب میں نے خطاب سنا, غوث پاک فرماتے ہیں میرے پہلے خطاب میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, 2 لوگ, پہلی تقریر میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور جب بھیڑ بڑی تو ایسا کہ میرا مدرسہ بھر گیا, پھر اس کے بعد جامع مسجد بھر گئی, پھر اس کے بعد اور بھیڑ بڑی تو لوگ میرا منبر اٹھا کر کے عیدگاہ لے گئے, اور ایک وقت میں 70 ہزار کا مجمع آنے لگا. اللہ اکبر, یہ کیفیت ہوئی, لوگوں کو ہدایت ملنے لگی. جتنے مقرر لوگ تھے سب کی محفلیں سونی ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے وہ کہانی لے کر بیٹھے تھے, وہ قصے لے کر کے بیٹھے تھے, وہ اپنی مرضی اور نفسانی خواہشات کے مطابق گفتگو کر رہے تھے. غوث پاک نے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلایا, لوگوں کو توحید و رسالت کی طرف بلایا. آپ جانتے ہیں اللہ اکبر, حضور غوث پاک کے دور میں کس طرح گمراہ کیا جا رہا تھا, لا یعنی باتیں کہی جا رہی تھی. غوث پاک نے قرآن و سنت کی طرف بلایا. اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں. چند خطبات میں حضور غوث پاک کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں, اگر مقرر مال کے لیے جو ہے وہ تقریر کرے, یہ غوث پاک کے خطبات سے میں پڑھ رہا ہوں. آج کے تناظر میں نے کوئی بات نہیں کرنی, لوگ برا مانتے ہیں,
اس لیے میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں 900 سال پہلے کی بات اور 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو مال کی محبت میں تقریر کرتا ہے اس کی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اس کی تقریر سے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، اس کی تقریر سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ گفتگو اور تقریر تو صرف ایک کے لیے ہونا چاہیے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ لوگ دولت کے لیے بھی تقریر نہ کرے، لوگ داد کے لیے بھی تقریر نہ کرے، لوگ فریاد کے لیے بھی تقریر نہ کرے، ایک مقصد ہو اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اوپر کے طبقے کو تو کچھ نہیں کہتا، لیکن میں دنیا میں یہ میرے جو بھائی جو میرے ساتھی ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بھی جلسے کرتے ہیں تو کیا انقلاب آتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم جلسہ سال بھر میں ایک اس لیے کرتے ہیں کہ سال بھر تک ہمارے گن گائے جاتے رہیں کہ کمیٹی نے کتنا بڑا مقرر بلایا تھا اور کتنی بڑی بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ میرے بھائی ہم میں سے کیا کسی کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ذرا بتائیے تو صحیح۔ آپ نے لاکھوں لوگ جمع کر لیے اور اللہ راضی کرنے کی نیت نہیں ہے تو بھائی یہ لاکھوں لوگ تو ڈگڈگی بجانے والے مداری کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو اللہ اکبر نچنیے گویوں کی محفلوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ اگر اپنی محفل میں آئے تو فرق کیا ہے؟ یاد رکھو جو کام کرو رضا الہی کے لیے کرو۔ اب غوث پاک کے خطبات کے چند اقتباسات میں پیش کر رہا ہوں۔ غوث پاک کیسے خطاب کرتے تھے؟ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، غوث پاک کا خطاب سن کے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، لوگ اللہ کے خوف سے مر جاتے تھے، کئی جنازے اٹھتے تھے، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے غوث پاک کا خطاب سن کے بے ہوش۔ کیا تاثیر تھی زبان میں، اور جب گفتگو کرتے تھے قرآن و سنت کی طرف بلاتے تھے کس شان سے۔ آئیے پہلی بات حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں، اب غوث پاک کے خطبات میں پڑھنے لگا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں زبان میری ہے بات ان کی، غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں حسد مت کرو۔ غوث پاک کہہ رہے ہیں دیکھیے کتنا لچھے دار گفتگو کا دور ہے اور گفتگو کتنی سادی ہو رہی ہے۔ فرماتے اے جوانوں حسد مت کرو، کیونکہ حسد جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا، توجہ کرنا، حسد کرنے والا ہمیشہ برباد ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ فرمایا شیطان کا گھر جس نے ویران کیا وہ حسد ہی تو تھا، جس نے شیطان کو شیطان بنایا وہ حسد ہی تو تھا۔ لیکن دیکھو تو صحیح آدم سے حسد تھا۔ اور ایک بات بتائی، سازش کرنے والا اگرچہ وقتی طور پہ کامیاب ہو جائے مگر ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان نے سازش کی کہ میں جنت میں نہیں رہوں گا تیری وجہ سے تو تجھے بھی جنت میں رہنے نہیں دوں گا، اور اس معصوم کے ساتھ سازش کی۔ حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا کہ نہیں نکلوایا؟ مگر اللہ کی شان دیکھو، شیطان حسد کر رہا تھا آدم علیہ السلام سے، لیکن آدم کا کیا بگاڑا؟ آدم کو جنت سے نکالا۔ آدم نکلے تو اکیلے میاں بیوی تھے، مگر جب جنت میں جائیں گے تو کروڑوں اولاد کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والے کا بگڑتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ سازش کرنے والا برباد ہوتا ہے، جس کے ساتھ سازش کی جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ دیکھو تو صحیح۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تم سازشیں نہیں کرتے؟ جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ سازش کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ کس کے راستے پہ چل رہے ہو؟ غوث پاک کیسے جھنجھوڑتے ہوں گے؟ جب میں وہ خطبات پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ آواز نہیں ہوگی؟ ہم لوگ جب تقریر کرتے ہیں ہمارے مقرر لوگ تو اتنے پیار سے بولتے، کیا کہتے ہیں؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ایسے ہی بولتے ہیں۔ غوث پاک کیا بولتے تھے؟ او زندیقوں سدھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کرا دوں گا۔ وہ غوث پاک ایسے ہیں،
لہجہ یہ تھا، او بے دینو دین کی طرف آ جاؤ ورنہ تمہیں یوں برباد کر دوں. یہ لہجہ انہی کو زیب دیتا ہے. بھائی جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتا رہا، یہ لہجہ اسی کو زیب دیتا ہے. جو تقریر کرنے کے بعد خود فجر نہیں پڑھتا، اس کو یہ لہجہ کیسے زیب دے سکتا ہے؟ یہ لہجہ تو مرشدی کو زیب دیتا ہے. لیکن بہرحال بات اتنی ہے تو غوث پاک فرما سازش نہ کرو. آج بولو ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرتے. اپنے دوستوں جن کے ساتھ بیٹھتے ہو سازش کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے خلاف سازش کرتے ہو. ایک کمیٹی کے 10 ممبر ہو تو 10 ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہو. سب ایسے نہیں ہے، لیکن ذرا غوث پاک کی فکر تو دیکھو، غوث پاک کے خطابات تو دیکھو. غوث پاک کہتے ہیں سازش نہ کرو، یہ شیطانی کام ہے. اور سازش کر کے بگڑا کیا آدم کا؟ کیا بگڑا؟ اکیلے آئے تھے سازش کی وجہ سے، لیکن کروڑوں اربوں خربوں اتنی اولاد جو پھیلی، آدم کا بگڑا کیا؟ پتا چلا سازش کر کے کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا، وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے. نہ کرو سازش، مومن کا کام نہیں. بلکہ مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے. دین بھلا چاہنے کا نام ہے. سازش کرنا مومن کی شان نہیں، بھلا چاہنا مومن کی شان ہے. آپ کہیں گے میں تو سب کا بھلا چاہتا ہوں، کوئی میرا بھلا نہیں چاہتا. میں نے کہا یہ تو اور بھلے کی بات ہے. کیوں؟ جب تم سب کا بھلا چاہتے ہو تو قدرت تمہارا بھلا چاہتی ہے. اب کوئی آپ کا بھلا چاہے نہ چاہے، قدرت جس کا بھلا چاہے اس کا بگاڑ کیا کون سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں سازش سے نکلو. یہ غوث پاک کے خطبات کا حصہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. حسد سے نکلو. آج کوئی دوست زیادہ خوبصورت ہے تو دوسرے دوست اس سے حسد کرتے ہیں. اگر کوئی مالدار ہے اس سے حسد کرتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والا اللہ کا دشمن ہے. حسد کرنے والا، تم تو اپنے اماموں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنے بھائیوں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنی بہنوں سے بھی حسد کرتے ہو. کتنے حسد میں ڈوب گئے. حسد زنا سے بھی خطرناک ہے، حسد چوری سے بھی خطرناک ہے، حسد سور کھانے سے بھی خطرناک ہے، حسد شراب پینے سے بھی خطرناک ہے. اس لیے کہ حسد نے کسی کو شیطان بنایا ہے. شیطان. حسد نہ کرو. آج تو اماموں سے حسد، بھائیوں سے حسد، بہنوں سے حسد کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ جلیسی کہتے ہیں. یعنی کسی پہ اچھی چیز دیکھ کر کے جلنا. اس کو کیوں؟ غوث پاک کہتے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہے. حسد کرنے والے تو اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے اور تجھے برا لگ رہا ہے. جسے اللہ کا کام برا لگے اس کا کیا بنے گا؟ تو غوث پاک فرماتے حسد کرنے والوں کو تو مرتے وقت تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. زنا کرتے ہوئے لوگ پکڑا جاتے ہیں، اس لیے لوگ زنا سے ڈرتے ہیں. تھوڑا سن لو بابا، بہت تھوڑی دیر، بہت لمبا نہیں کروں گا. گھنٹے بھر کا وقت میرے پاس تھا جس میں سے 20 منٹ تو گزر ہی گئے، 20 سے 25 منٹ گزر گئے. 20-25 منٹ اور بچے ہوئے تو تھوڑا سا دھیان دے لو. سب اچھے سے سن رہے ہیں؟ تھوڑا آپ لوگ میرے بھائی